بدترین یہاں جب ہیں اور پولیٹیکل پارٹی نے جب خلا پیدا کیا، جب ہم کہتے تھے صوبائی خود مختاری، جب ہم کہتے تھے آئینی بالادستی، آج خلا پیدا کرنے کے بعد لوگ صوبائی خود مختاری کا بات نہیں سنتے. لوگ کہتے آزادی، لوگ کہتے آزاد کرو ہمارے وطن کو، لوگ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ سیاسی عمل کو ہم نے روکا ہے. اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اشتہار سے کمپرومائز کیا ہے، اور وہ اشتہار جو کہ ٹیمپریری ہے. ہم تو مستقل ہیں، انشاءاللہ اسی مٹی میں جائیں گے، انشاءاللہ اسی مٹی میں جا کے دفن ہوں گے. مگر وہ ٹیمپریری جو 10 ویزا کے لیے آپ کے ملک کو بھیجتے اور پھر امریکہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے ایجنڈا لیویز. لیویز ایک لوکل فورس ہے جہاں قبائل اپنے اپنے علاقوں کے امن امان اور کرمنلز کے خلاف اپنے قبائل کی حمایت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. آج سے 30 سال پہلے جمعدار لیویز کے پاس ایک چھڑی ہوتا تھا اور پورے علاقے میں امن تھا. آج کیا ہوا؟ وہی قومیں ہیں. آج آپ کا طاقتور فوج پتہ نہیں کتنا اس کے دھن گاتے ہیں اور ترانے گاتے ہیں، وہ بھی بلوچستان قوم نہیں کر سکتا، کیونکہ سماج کا ریاست اور اس کے ادارے اور اس کی حکومت اور اس کے پولیٹیکل پارٹیز پہ اعتماد اٹھ گیا ہے، وہ اپنے مرضی چلاتے ہیں. لیویز کا صرف ڈیوٹی اور پولیس کا امن امان کا مسئلہ ہے. اس بات میں ذرا کلیئر ہونا چاہیے. علاقے میں چھینا چھپٹی ہو، چوری ہو، کوئی 2-4 برادریاں قبائل کے اندر، یہ اس کی ذمہ داری ہے. مگر امن امان کو برقرار رکھنے کا سزا میں لیویز والوں کو پولیس میں ضم کیا جا رہا ہے. پولیس میں ضم کرنا کولونیل ایڈمنسٹریٹو پالیسی ہے. یہ سامراج ہے کہ ہمارے مقامی لوگوں کو وہ ایک تو روزگار سے ہٹانا چاہتے ہیں اور مقامی لوگوں کا اپنے ایڈمنسٹریشن امن امان میں اختیار سے ہٹانا چاہتے ہیں. مگر جو دوسرا بات ہے، ایف سی کا کیا ذمہ داری ہے؟ ایف سی کا ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرنل تھریٹ کو روکے، داخلی سلامتی، یہ ایف سی کا ذمہ داری ہے. مگر داخلی سلامتی کو کے سزا میں لیویز اور لوکل لیویز جس میں بلوچ اور پشتون ہیں، ان کو سزا کے طور پہ نکالا جاتا ہے اور پتلون والے پولیس کے پیچھے لے جاتا ہے، تاکہ جو کولونیل ایک مینٹلٹی ہے لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے کہ آپ کا حاکم اسلام آباد سے لاہور سے آتا ہے. داخلی سلامتی ذمہ داری ہے ایف سی کا. مگر آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، آپ نے بھی یہ آرڈر دیکھا ہوگا سرکاری کہ ایف سی کو جو ہے کسٹم کے اختیارات بھی دے دیا ہے. اگر صوبے کا اندرونی حالات ٹھیک ہوئی تو ایف سی اپنا کام کرے، کسٹم کے ساتھ اس کا کیا کام. اگر کسٹم کے معاملات ہے، اسمگلر پولیٹیکل پارٹیاں بنائے، لوگوں کے ساتھ بڑے ہمدردیاں بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے اسمگلر 10-10 20-20 گاڑیوں میں گھومتے. پھر اسمگلر چاغے میں ایک بڑا بندہ ہے جس کا نام صادق ہے، چاغے کا بارڈر اس کے لیے کھلا. تو پھر اسمگلر کا تو کام کسٹم کے ساتھ ہے. مگر ایف سی کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ کسی بڑے جرنیل کے رشتہ دار کو کسی پوسٹ پہ رکھا جائے، بڑا پیٹ بنانے کے بعد پھر لوٹ لاٹ کے پھر وہ باہر چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ بدامنی ریاستی پالیسی ہے. ہمارا ذمہ داری کیا ہے؟ قبائل کی ذمہ داری کیا ہے؟ افراد کا ذمہ داری کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کا ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس ریاستی سازش کے راستے میں کھڑے ہوں اور اس افراتفری کو روکیں. اور فوج کا کام ایکسٹرنل تھریٹ، باہر سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے اس کو روکیں. یہاں تو وہ سیاست بھی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جناب صدر کہ اگر پاکستان میں کوئی وزیر دفاع ہے، خواجہ اس کا نام ہے، خواجہ آصف اس کا نام ہے، اگر وہ وزیر دفاع ہے، اس نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا، مفلوج مجبور وزیر دفاع ٹویٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑا تعداد کے
بیوروکریٹس وہ پرتگال میں انہوں نے $10 بلین انویسٹ کیا. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اسمبلی میں اٹھائیں, خواجہ آصف سے پوچھیں یہ جو $10 بلین والے لوگ پرتگال چلے گئے یہ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا تعلق کس صوبے سے, وہ پھر اس ملک کو بھکاری بنا کے کیوں بھاگ جاتے ہیں, الزامات ہم پہ لگاتے ہیں, فتنۃ الہند 52 فتنۃ الہند منصور. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے صوبے میں جس کو مارنا چاہتے ہیں اس پہ یہ ٹھپا لگاتے ہیں, پیسے اٹھا کے خواجہ آصف والے. خواجہ آصف سے پوچھیں کہ آپ تو حکومت ہیں, آپ تو ریاست ہیں, آپ وزیر دفاع ہیں, ماشاء اللہ, آپ کس کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز مفلوج ہیں, ان کا اختیارات تمام تر ان معاملات سے ختم ہو چکا ہے. ہم نے اسلام آباد کے APC میں جناب محمود خان اچھکزئی صاحب صدارت کر رہے تھے, ان سے ایک مطالبہ کیا کہ یہاں تنظیموں کے نام پہ جو بھتہ پاکستانی بینکوں میں جمع ہو رہا ہے اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے, اور اس پارلیمانی کمیٹی کو بلوچستان میں لا کے ہر مائن اونر سے پوچھیں کہ آپ یہ بھتہ کس اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں. اس کے بعد سب پتہ چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اس صوبے میں. لاوارث لوگ کہتے ہیں, میں کبھی سوشل میڈیا میں بلوچستان لاوارث ہے, میں آپ کے اس انتہائی اہم فورم سے بلوچستان کے ہر فرد کو یہ پیغام دیتا ہوں, ہر فرد, ہمارے آباء و اجداد نے قومی تشکیل کے لیے قربانی دیا, اس وقت سونا نہیں تو اس وقت مٹی تھا. یہ وہ مٹی ہر سونا سے قیمت اس کا زیادہ ہے جس میں ہمارے اجداد دفن. وہ مٹی جس کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی, جس میں ہمارا قومی تہذیب نے جنم لیا, آج ہم اپنے قومی شناخت کو بڑے فخر سے بات کرتے ہیں, اس مٹی کے لیے بات ہے. سونا اس کے بعد آتا ہے, مگر کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا اعتماد کھو چکے ہیں, وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہے. یہاں پھر ایک بات ہم کریں, آئیں مل کے ہم سب کھڑے ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ جس سرینا ہوٹل میں یہ سیاسی عمل ہوا تھا, ہم ایک دفعہ بات کریں شہباز شریف سے کہ اس قوانین کو آپ ختم کریں, کیونکہ آپ ملنے گئے تو آپ کا تعلق ہے اس سے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم مکمل پولیٹیکل سوشل بائیکاٹ سے کریں. فیصلہ تو ہم کریں گے, اتنا لمبا مارچ کیوں کریں گے. اس کے بعد ایک اور قانون بنا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ اپنا رد عمل نہیں دکھایا, ٹیررزم ایکٹ, اس کا موازنہ تو کریں. جناب رائے بلیلی صاحب آپ بھی وکیل ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹی ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے, ان کے وکیلوں کا پینل ہے. ہمارے ٹیررزم ایکٹ اور پنجاب کے ٹیررزم ایکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا ٹیررزم ایکٹ کو اگر آپ موازنہ کریں تو پھر اس کو آپ اسرائیل کا ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن کے اس قانون سے کریں گے جہاں بغیر پوچھے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. وارث ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی اکیلا, کوئی شخصیت, کوئی سردار, کوئی نواب, کوئی معتبر, کوئی مولوی وارث اکیلا نہیں ہے, ہر فرد وارث ہے اپنے سرزمین کا وارثی کا. پھر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں, جمعیت کے صوبائی صدر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ان کا تجربہ اور میرا اور آپ کا زندگی برابر نہیں ہو سکتی. اتنے عرصے انہوں نے پارلیمان میں گزارا. آپ اس تمام 2021 میں ریکوردک والے اجلاس میں جو کچھ ہوا اس کو لوگوں کے سامنے لائیں. مولانا واصف صاحب, اس بے چینی کو سیاسی پارٹیاں ختم کریں گے, افراد ختم نہیں کر سکیں گے,
سیاسی پارٹیاں اگر ادھر بات کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شاید غم جو ہے بانٹ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس حل نظر نہیں آ رہا۔ حل یہ ہوگا کہ ہم ایک دفعہ یہ طے کریں پولیٹیکل پارٹیز کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کرنا ہوگا، طے کریں، اس کے بعد اعلان کریں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، ورنہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے، اس پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اب ہم آتے ہیں دہشت گردی پہ۔ دہشت گردی ایک فنومینا نہیں ہے کہ اچانک یہ سب کچھ ہوا۔ دہشت گردی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی سامراج کا ایک باقاعدہ پروجیکٹ تھا، ہے۔ اس میں آپ نے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ پارلیمنٹ اگر آج جدید دور میں کہتے ہیں ہمیں، لاہور سے آواز آتی ہے یہ جرگے ایسے ویسے فلانا، پتہ نہیں خود کس قسم کے پنچایت چلاتے ہیں۔ پارلیمنٹ اگر آج فعال ہوتا تو پھر ہم کو جرگہ کرنے کی ضرورت نہیں تھا، ہم اپنے معاملات پارلیمنٹ بھی جرگہ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ فعال نہیں ہے، آپ نے اس کو فعال کرنا چنا، آپ سینٹ میں بیٹھے۔ اور آخر میں ایمل ولی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ بلوچستان سے سینیٹر ہے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کو قابل قبول ہے، بلا مقابلہ ہوئے، وہ اپنے پارٹی جو پارٹی اس وقت کہتے ہیں کہ ہم حزب اختلاف میں بلوچستان میں بیٹھے، ان تمام معاملات پہ قرارداد لائیں اور ان معاملات کے قرارداد کو پیش کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد لانگ مارچ کریں گے نہیں کریں گے، اسلام آباد میں کوئی سنتا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، اسلام آباد کی امام بھی ہوا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کا پالیسی ہے، ہمارے اس قومی اکائی کو انہوں نے برباد کرنا ہے اور ہمیں مجبور کرنا ہے کہ ہم ریاست، اس کے جعلی پولیٹیکل پارٹیز، اس کے طاقتور اداروں کے سامنے جھکیں اور نوکریاں کرتے رہیں، اپنے قومی اختیار حقوق کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ آپ سب کا شکریہ۔